کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ نبیہ آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی۔ آج اسے پورے ایک دن بعد ہوش آیا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پر رسیوں میں جکڑا پایا اور پھر اسی کمرے میں موجود کھڑے گارڈ پر چلانے لگی۔ بیبی، زیادہ ٹرٹر مت کرو، جب صاحب آئیں گے تو خود ہی پوچھ لینا۔ گارڈ نے بھی اسی کی طرح غصے میں ہی جواب دیا تھا، کیونکہ وہ کب سے ہی اس کی آوازیں سن رہا تھا، مگر جواب پہلی بار دیا تھا۔ کیا مطلب صاحب آئیں گے؟ کون صاحب؟ میں کسی صاحب کو نہیں جانتی، مجھے کھولو، میں اپنے گھر جانا ہے، وہ درندی ہوئی آواز کے ساتھ کہنے لگی تھی۔ گارڈ کو اس کی بات پر بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے اب اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ جو اس سے تھوڑا فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چپ کر جاؤ ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ اب اس کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا۔ وہ بیچاری تھپڑ کھانے کے بعد خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مہندی کے جوڑے میں ملبوس ہونے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں پر بھی مہندی لگائے ہوئے تھی، کیونکہ کل اس کی مہندی کا دن تھا۔ مگر شہریار نے اسے اس کے گھر سے ہی اغوا کر لیا تھا، کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے اور وہ بالکل تیار ہو کر اپنی کزن کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اسے باہر لے جائے۔ مگر ابھی تک مہندی کا فنکشن شروع نہ ہوا تھا۔ حالانکہ رات کے 10 بج رہے تھے، مگر مہندی کا فنکشن لیٹ نائٹ تھا، اسی لیے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں گھسے تیار ہو رہے تھے۔ اسی بات کا شہریار نے فائدہ اٹھایا اور اپنے بندوں کو اپنے دشمن کے گھر بھیج کر ان کی عزت کو اٹھوا لیا، اور اب وہ پچھلے ایک دن سے اس کے ڈیرے پر قید تھی، مگر وہ ابھی تک اسے دیکھنے کے لیے نہ آیا تھا۔ وہ بیچاری یہ نہ جانتی تھی کہ اسے شہریار نے اغوا کرایا ہے، اور اگر وہ شہریار کا نام سن بھی لیتی تو اسے کچھ علم نہ ہوتا، کیونکہ وہ تو اس کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہ تھی۔ ان کی دشمنی بھی آج سے ایک ہفتہ پہلے ہی شروع ہوئی تھی، مگر ابیہ اس دشمنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ابیہ کی شادی اس کے ماموں زاد کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ماموں زاد احمد کو بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی، مگر والدین کے آگے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی جیسی حرکت نہ کرنا چاہتی تھی۔ مگر اب تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اسے اس کی مہندی کی رات ہی اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ گارڈ پھر سے اس کرسی پر جا بیٹھا تھا اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنی قسمت پر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب گھر والے یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں، کیونکہ ایک دو مرتبہ اس نے اپنے ماموں زاد احمد سے شادی پر انکار کیا تھا، مگر پھر والدین کی مرضی کے آگے سر جھکا گئی تھی۔ مگر اب تو اس کی قسمت نے پاسا پلٹ دیا تھا۔ حالانکہ وہ احمد سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس طرح سے یہاں پر قید بھی نہ ہونا چاہتی تھی۔ کتنی دیر وہ خاموش بیٹھی وہیں پر آنسو بہاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ بھی اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک بدتر حالت کا کمرہ تھا، جہاں پر ہر طرح ہی پرانا ٹوٹا ہوا فرنیچر پڑا تھا، اور وہ ان میں سے ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پر رسیوں میں جکڑی بیٹھی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر بہت رونا آ رہا تھا۔ بے شک وہ اس شادی کے لیے رضامند نہ تھی، مگر وہ اپنی رسوائی بھی نہ چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب زمانے بھر میں اس کی رسوائی ہو چکی ہوگی، کیونکہ اسی گارڈ سے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ اسے پورے ایک دن بعد ہوش آیا ہے۔ اگر آج وہ اپنے گھر پر ہوتی تو شاید رخصت ہو کر اپنے ماموں کے گھر جا چکی ہوتی، مگر ایسا نہ ہوا تھا، بلکہ خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی گارڈ آیا اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ اب اس کے ہاتھ کھول رہا تھا تاکہ وہ کھانا کھا لے، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھ کھلے تو اس نے گارڈ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا، کیونکہ وہ کوئی عام بھولی لڑکی نہ تھی۔ وہ ابیہ خان تھی، جو اپنا بدلہ لینا اچھی طرح سے جانتی تھی۔ گارڈ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رہ گیا۔ اسے سامنے بیٹھی حسینہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس نے بھی اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ حالانکہ اس نے بھی ایک لمحہ پہلے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، مگر اس نے تو پچھلا بدلہ لیا تھا، لیکن اب تو گارڈ بات آگے بڑھا چکا تھا۔ ابیہ، میں دوبارہ تھپڑ مارنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ چپ چاپ ہی کرسی پر بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو آنکھوں سے باہر نکل کر رخسار کو بھگو رہے تھے۔ پھر جیسے ہی گارڈ نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تو اس نے ہاتھ سے ٹرے اٹھا کر دور پھینک دی۔ شوربے والا سالن گارڈ کے کپڑوں پر جا گرا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ لگا لو جتنے تماشے لگانے ہیں،
جب صاحب آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے تمہیں۔ وہ غصے سے اس پر چلانے لگا تھا۔ یہ لڑکی اسے بہت پریشان کر رہی تھی اور وہ کل سے اس کی نگرانی پر لگا ہوا تھا۔ وہ اسی وقت اسے باندھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے وقت وہ دروازہ بھی بند کر گیا تھا کیونکہ وہ کوئی رسک نہ لینا چاہتا تھا۔ باہر نکلتے ساتھ ہی اس نے شہریار کو فون ملا دیا۔ شہریار صاحب، آپ کے مہمان مجھ سے نہیں سنبھالی جا رہی، اب آپ خود ہی اس کا دماغ ٹھکانے پر لگائیں۔ وہ ایک سنسنی خیز خبر کی طرح اسے ابیہ کی حرکتوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ دوسری طرف شہریار جو اپنے کمرے میں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، گارڈ کی بات پر تو اور بھی آگ بگولا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں آ کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فون بند کر گیا۔ وہ تو ابیہ کو بھول چکا تھا کیونکہ وہ تو کسی اور کے چکر میں پڑا ہوا تھا، مگر وہ مسئلہ بھی ابھی تک حل نہ ہوا تھا۔ اسی لیے ابیہ کو قید میں رکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ملا تھا، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بھی بالکل وہی کرنے والا تھا جو اس کے خاندان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ اسی وقت حویلی سے باہر نکلا اور اپنی ویگو میں بیٹھ کر ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ڈیرہ حویلی سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا۔ جب وہ ڈیرے پر پہنچا تو گارڈ ڈیرے کے باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صاحب، جس لڑکی نے تو مجھے ناک و چنے چبوا دی ہیں، نہ ہی وہ کچھ کھاتی پیتی ہے اور نہ چپ ہوتی ہے، بس ہر وقت ہی چیختی چلاتی رہتی ہے۔ اگر اس نے کچھ نہ کھایا پیا تو وہ زیادہ دن تک بچ نہ پائے گی۔ گارڈ تیزی کے ساتھ بولے جا رہا تھا کیونکہ وہ واقعی ابیہ سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ساری رات سویا بھی نہیں تھا۔ شہریار اس کی بات سن کر تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ڈیرے کے اندر آ گیا۔ جیسے گارڈ نے دروازہ کھولا تو سامنے کرسی پر ایک حسین اور جوان لڑکی بیٹھی آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو ایک منٹ کے لیے شہریار ٹھٹک گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی اور یہ قاتل حسینہ اب اس کی قید میں تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کے اندر آ گیا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی ابیہ فوراً سے اوپر دیکھنے لگی کیونکہ پہلے تو اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اسے دیکھ کر وہ چلانے لگی تھی کیونکہ اس کے حلیے سے وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ ضرور ہی وہی صاحب ہے جس کا گارڈ ہر وقت ذکر کرتا رہتا تھا۔ شہریار کو اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس کے بھائی نے ہی ان کی عزت کو داغدار کیا تھا۔ لڑکی، منہ بند رکھو اپنا، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا منہ سختی سے دبوچے کہنے لگا۔ اس نے ابیہ کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا اور نہ ہی وہ اس کا نام جانتا تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ یہ لڑکی زاویار خان کی بہن ہے، اسی لیے ہی اس نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ ابیہ خاموشی کے ساتھ آنسو بہانے لگی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں کسی آبشار کی طرح برسنے لگی تھیں۔ شہریار اس کی آنکھوں میں آئے آنسو دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ حالانکہ وہ تو سوچ چکا تھا کہ وہ زاویار خان کی بہن سے بدلہ لے گا جس نے اس کی بہن کو اس کے گھر سے بھگایا تھا، مگر اب وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو مضبوط کرتا ہوا پھر سے اس پر جھپٹا۔ وہ پھر سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے ہوئے کھڑا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا میں کون ہوں؟ تو پھر میں بھی تمہارا تجسس ختم کر دیتا ہوں۔ میں شہریار قریشی ہوں جس کی بہن کو زبردستی تمہارے بھائی نے گھر سے بھگایا ہے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا پاگلوں کی طرح چلانے لگا تھا کیونکہ اسے پھر سے یاد آ گیا تھا کہ اس کی عزت روندنے والا اور کوئی نہیں بلکہ زاویار خان ہے۔ ابیہ اب نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی تھی کیونکہ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہی گھر میں سنتی رہتی تھی کہ اس کے بھائی نے جس لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں اور وہ ضرور انہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، مگر آج تک اس نے اس بات کو سیریس نہ لیا تھا کیونکہ اس کے بھائی کو تو گھر سے گئے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو لے کر اپنے گھر نہ آیا تھا بلکہ کہیں اور ہی رہ رہا تھا اور سب گھر والے بھی اس کے ٹھکانے سے انجان تھے۔ وہ تو کسی سے بھی رابطے میں نہ تھا۔ ایک دو مرتبہ تو ابیہ نے بھی اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ اس کی اپنے بھائی سے بہت بنتی تھی، مگر اس کا نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ مگر آج اس کے جان سے عزیز بھائی کی وجہ سے ہی وہ رسیوں میں جکری بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اس کا منہ دبوچے کھڑا رہا مگر پھر ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اگر تم سچ سچ بتا دو کہ تمہارا بھائی میری بہن کو لے کر کہاں گیا ہے تو شاید میں تمہاری سزا میں کچھ کمی کر دوں۔ وہ اب قدرے آرام سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ زاویار خان کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔
کیونکہ وہ پچھلے 1 ہفتے سے ناکام رہا تھا، حالانکہ اس کی پہنچ دور دور تک تھی، مگر وہ اسے اب تک ڈھونڈ نہ پایا تھا، کیونکہ زاویار خان تو پنجاب میں موجود ہی نہ تھا، وہ تو ناردرن ایریاز چلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ بھیا آپ کی بہن کو کہاں لے گئے ہیں، پلیز آپ مجھے جانے دیں، میری اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ اس کے جواب پر وہ جو پہلے ہی غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اب تو مزید غصے میں آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نہیں جانتی کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ پھر سے اس پر جھکا دھاڑنے لگا تھا۔ وہ کسی شیر کی طرح اس پر دھا رہا تھا۔ وہ اس کے غصے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور اب تو اس کے آنسوؤں میں بھی تیزی آ گئی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہ تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر شہریار یہ بات نہ مان سکتا تھا، کیونکہ اسے اس لڑکی پر بالکل بھی یقین نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں نہیں جانتی۔ لڑکی سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ اب اس پر پھر سے چلانے لگا تھا، مگر ابھیا نظریں جھکائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ وہ اس شخص کا سامنا نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہ تھا کہ وہ ایک لڑکی سے بات کر رہا ہے، حالانکہ آج سے پہلے وہ لڑکیوں کے دل سے عزت کرتا تھا، اور اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ سب لوگ ہی شہریار قریشی کو جانتے تھے۔ کوئی بھی سوچ نہ سکتا تھا کہ وہ یوں ایک غیر لڑکی کو اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے آئے گا، مگر زاویار خان نے ہی اسے بات پر مجبور کیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی عزت کے قاتل کو یوں کھلا تو نہ چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے ہی اسے ڈھونڈنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ مگر زاویار تو نہ جانے کس بل میں جا کر چھپ گیا تھا، اسی لیے ہی اس نے اس کی بہن کو اغوا کرا لیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے گھر والے ضرور زاویار کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ وہ کہاں گیا ہے، مگر کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ کچھ دیر چیخنے چلانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ وہیں پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ ایک طرف تو وہ احمد سے بچ گئی تھی، مگر دوسری طرف زمانے بھر کی رسوائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساری رات ہی اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے آنسو بہا رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کمرے کا دروازہ کھلا، اور وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اندر آتا دکھائی دیا، مگر ابھیا اسے نہ دیکھ پائی تھی، کیونکہ وہ نہ جانے کتنی دیر سے رو رہی تھی، اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا تو وہ 1 منٹ میں ہی اسے پہچان گئی۔ اسے یوں رات کو اپنے پاس دیکھ کر ابھیا کو بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب اس کی عزت لوٹ لے گا، اور وہ واقعی میں اسی ارادے سے آیا تھا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ زاویار نے بھی اس کی بہن کی عزت لوٹ لی ہوگی۔ وہ کچھ جانتا ہی نہ تھا، وہ اپنی بہن کی محبتوں سے انجان تھا۔ اس کی بہن نے اپنی مرضی سے ہی زاویار کو چنا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ گھر والے اس کی شادی اس کے چچا زاد کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گھر سے ہی بھاگ گئی۔ زاویار شہر کا رہنے والا تھا، اور نور اسی شہر کے کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ دونوں ہی کلاس فیلو تھے، اور کب ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا ان دونوں کو ہی معلوم نہ تھا۔ مگر شہریار قریشی کی فیملی میں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہ تھا، اسی لیے نور کو یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ لیکن شہریار اور اس کے گھر والے تو اب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ زاویار نے اسے اس کی اجازت کے بغیر ہی گھر سے اغوا کروایا ہے۔ نور کے بھاگنے کے 2-4 روز تو انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ آخر وہ کس کے ساتھ گئی ہے، مگر پھر شہریار نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے زاویار کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا، کیونکہ وہ اس کے کالج تک پہنچ گیا تھا، اور سارا کالج ہی ان کی محبت کا گواہ تھا۔ مگر وہ یہ بات ماننے سے انکاری تھا کہ اس کی بہن خود گھر سے بھاگی ہے، حالانکہ ساری حقیقت ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ مگر وہ آنکھوں پر اعتبار کی پٹی باندھے ہوئے تھا، کیونکہ اسے اپنی بہن پر بڑا اعتبار تھا۔ وہ لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کر سکتا تھا۔ وہ اب بالکل ہی اس کے قریب کھڑا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس لڑکی پر غلط نگاہ ڈال سکے، کیونکہ ایک تو وہ اسے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، اور دوسرا وہ اتنی ہلکی ذات کا مالک بھی نہ تھا کہ حرام چیز پر ہاتھ ڈالے۔ مگر زاویار کی یہ غلط حرکت نے 2 خاندانوں میں دشمنی پیدا کر دی تھی۔
حالانکہ وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو بالکل ہی نہ جانتے تھے، مگر زاویار اور نور نے ان دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروا دیا تھا۔ شہریار غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اگر وہ اس لڑکی کے قریب جاتا تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا، اور اگر وہ اسے یوں آزاد چھوڑ دیتا تو اس کی غیرت پھر سے جاگ اٹھتی۔ وہ اپنے خاندان کی عزت کے قاتل کی بہن کو یوں بنا کچھ کہے چھوڑ نہ سکتا تھا، مگر وہ کچھ کر نہ سکتا تھا کیونکہ وہ دوسرے لڑکوں سے بالکل ہی مختلف تھا۔ وہ ہوس کا پجاری نہیں بلکہ محبت کرنے والا انسان تھا، مگر آج تک اسے کسی سے بھی محبت نہ ہوئی تھی۔ لیکن جب سے اس نے ابیہا کو دیکھا تھا تو بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی ایک نظر میں ہی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، مگر اس کی غیرت اسے اپنی محبت کو انجام تک پہنچانے نہ دے رہی تھی۔ اور جب بھی وہ ابیہا کا چہرہ دیکھتا تو اسے اس میں زاویار کا گناہ نظر آتا، کیونکہ زاویار نے انہیں زمانے بھر میں رسوا کر دیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس سے دور ہٹ گیا تھا پھر سے اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ وہ اپنے سینے پر بازو پھیلائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ شہریار کا دماغ پھر سے خراب ہو گیا تھا، کیونکہ بار بار اسے زمانے والوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو اسے اور اس کے خاندان کو ذلیل کر رہے تھے، کیونکہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی بہن اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور سچ بھی یہی تھا، مگر یہ بات شہریار اور اس کے خاندان والوں کو منظور نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی عزت کو داغدار کرتا، اس کا ضمیر پھر سے اس کی غیرت کو دبا گیا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہٹ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کیا کرنے والا تھا۔ ابیہا جو دوپٹہ چن جانے کے بعد سمٹی بیٹھی تھی، اس کی اس حرکت پر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ آج اس کی عزت داغدار ہو جائے گی، مگر قسمت نے اسے ایک مہربان شخص سے ملا دیا تھا۔ بے شک زاویار نے شہریار کی غیرت کو للکارا تھا، مگر اس کا ضمیر اسے یہ گھٹیا کام کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ ایک منٹ بھی وہاں پر نہ رکا اور باہر نکل آیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس دن کے بعد وہ اگلے ایک ہفتے تک ڈیرے پر نہ آیا، کیونکہ وہ جب بھی وہاں آتا تو یا اسے زاویار پر غصہ آ جاتا یا پھر اس کا دل مچلنے لگتا، کیونکہ پہلی نظر میں ہی وہ اس حسینہ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اور ویسے بھی ان کے خاندان میں غیر برادری میں شادی کرنے کی اجازت نہ تھی، تو وہ کیسے کر سکتا تھا؟ اسی لیے ہی خود کو پورا ایک ہفتہ روک لیا تھا، مگر آج اس کا دل مچلا اور وہ پھر سے ڈیرے پر آ گیا۔ لیکن ابھی تک وہ باہر ہی موجود تھا، کیونکہ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ ابیہا کے کمرے میں جائے۔ وہ اسی کرسی پر بندھی آنکھوں میں آنسو لیے سوچ رہی تھی کہ آخر اسے کب تک یہاں رہنا ہوگا، اور ویسے بھی اب اس کے باہر نکلنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ دنیا والے تو اسے بد چلن لڑکی ثابت کر چکے تھے۔ خان ملا میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سہیب خان غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ پہلے ان کے بیٹے نے خاندان سے باہر بھاگ کر شادی کی تھی، اور اب ان کی بیٹی بھی گھر میں موجود نہ تھی۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ وہ اپنے ماموں زاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی پچھلے 7 دنوں سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، مگر ابھی تک اس تک نہ پہنچ پائے تھے، کیونکہ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ وہ کس کے ساتھ بھاگی ہے۔ شہریار نے خود پر بہت کنٹرول کیا، مگر پھر بھی وہ ابیہا کے کمرے میں موجود تھا، لیکن وہ اس کی طرف نہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ آج پھر سے وہ کوئی غلط حرکت کرے گا۔ مگر وہ بیچارہ تو ضمیر اور غیرت کی جنگ سے ہی آزاد نہ ہوا تھا، اور آج تک کسی نتیجے پر بھی نہ پہنچ پایا تھا کہ آخر اسے کرنا کیا ہے۔ میں ابھی تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ اگر آج بھی تم مجھے زاویار کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آزاد کر دوں گا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تحمل مزاجی کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ مسئلے کو آرام سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی بات سن کر تو ابیہا غصے سے پاگل ہو گئی، کیونکہ وہ اسے نہ جانے کتنی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کا بھائی کہاں ہے، مگر وہ تو سمجھ ہی نہ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میں نہیں جانتی کہ زاویار بھائی آپ کی بہن کو لے کر کہاں گئے ہیں۔ پلیز آپ میری بات سمجھیں اور مجھے جانے دیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ تو نہیں جوڑ سکتی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اسی لیے ہی آنکھوں سے منتیں کرنے لگی۔ اس کی بات پر شہریار بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے اتنے بار کہنے پر اب تو اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر مسئلہ اب بھی وہیں کا وہیں تھا، کیونکہ زاویار ابھی تک نہ ملا تھا۔
کچھ دیر وہ چپ چاپ وہیں پر کھڑا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا تو علی باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کاروباری شراکت دار بھی تھا۔ شہریار، میں تو کہتا ہوں تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، اس طرح تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ زاویار تو ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ اب اپنے دوست کو نکاح کا مشورہ دے رہا تھا، مگر اس کی بات سن کر شہریار شوق میں آ گیا، کیونکہ اس نے تو اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ لیکن علی کی بات سن کر تو اس کی سوچوں کا محور بھی اس طرف ہو گیا، مگر پھر خود ہی اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ یار علی، میں کیسے اس سے نکاح کر لوں؟ اس طرح میرا بدلہ تو پورا نہیں ہوگا، کیونکہ آج بھی میری بہن زاویار کے پاس ہے۔ وہ اداسی کے ساتھ کہنے لگا تھا، کیونکہ وہ اب تک کسی نتیجے پر نہ پہنچ پایا تھا۔ اس کا دل تو مچل رہا تھا کہ وہ ابیہ کو اپنا بنا لے، مگر اس کی غیرت پھر سے اس کے جذبات پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ تو غیرت اور محبت کی جنگ میں پس کر رہ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس طرح زاویار ہاتھ نہیں آئے گا، مگر تمہیں تو کچھ سکون مل جائے گا، کیونکہ تم بھی اس کی بہن کے ساتھ بالکل وہی کر چکے ہوگے جو اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہے۔ علی اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، کیونکہ اسے یہی ایک راہ نظر آ رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا دوست کشمکش میں ہے، اسی لیے وہ اس کی کشمکش دور کرنا چاہتا تھا۔ علی کی بات پر وہ پھر سے سوچ میں پڑ گیا، مگر اس کا دماغ یہ بات قبول نہ کر رہا تھا اور نہ ہی اس کے ضمیر کو گوارا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کرے۔ علی، میں ابھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں زاویار کو ڈھونڈوں گا۔ اگر وہ نہ ملا تو پھر اس بارے میں کچھ سوچیں گے۔ کچھ دیر وہ دونوں دوست وہیں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر کوئی نتیجہ نہ نکال پائے، کیونکہ شہریار نکاح والی بات کے لیے رضامندی نہ تھا۔ ابیہ کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ مر جائے گی۔ وہ یہ بدنامی مزید نہ سہ سکتی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور گارڈ اندر آتا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، مگر آج ابیہ کا کچھ بھی کھانے کو دل نہ کر رہا تھا۔ وہ اس قید میں ہونے کے باوجود کبھی کبھار کچھ کھا بھی لیا کرتی تھی، مگر آج تو اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ جیسے ہی گارڈز نے اس کا ہاتھ کھول کر کھانا اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا تو اس نے پیر سے میز کو پڑے دھکیل دیا اور سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ گارڈز کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا، مگر اس بار اس نے اسے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر تو وہ بھی حیران ہو گئی، کیونکہ وہ تو دروازہ بھی بند کر کے نہ گیا تھا اور اس کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے۔ ابیہ نے سوچا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کی رسیاں کھولنے لگی تھی، کیونکہ وہ بیچاری یہ نہ جانتی تھی کہ اس کمرے کے باہر ہی شہریار اور اس کے گارڈز کھڑے ہیں، جو زاویار کو ڈھونڈنے کی پلاننگز بنا رہے تھے۔ جب گارڈز نے جا کر شہریار کو اس بارے میں بتایا تو وہ اسی وقت اس کے ساتھ اندر آ گیا، مگر اب وہ اپنے پیروں کی رسیاں کھول کر کرسی سے نیچے کھڑی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ خوف کے مارے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ اسے مار ڈالیں گے، مگر شہریار کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے گارڈ سے کہا کہ وہ پھر سے کھانا لے کر آئے، تو گارڈ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی گارڈ کھانا لے کر آ گیا تو شہریار کے کہنے پر پھر سے کھانا میز پر رکھ دیا۔ شہریار دور کھڑا سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، مگر وہ خود آگے نہ بڑھا تھا، کیونکہ وہ کمزور نہ پڑنا چاہتا تھا۔ گارڈ نے جیسے ہی کھانا رکھا تو ابیہ نے پھر سے کھانے کی پلیٹ اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ یہ دیکھ کر گارڈ کو بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ وہ دوسری مرتبہ اس کے لیے کھانا لایا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس نے ابیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ شہریار یہیں پر موجود ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ شہریار کی کوئی سگی نہیں ہے، بلکہ اس کے سب سے بڑے دشمن کی بہن ہے۔ گارڈ کے تھپڑ مارنے پر وہ بیچاری منہ پر ہاتھ رکھے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسو بہانے لگی تھیں۔ شہریار یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا اور آگے بڑھ کر گارڈ پر مکوں کی برسات کر دی۔ یہ دیکھ کر ابیہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ وہ شخص تو اس کے لیے ایک پہیلی بنتا جا رہا تھا، کیونکہ کبھی کبھار تو وہ خود ہی اسے تنگ کرتا اور آج بھی خود اس کا بدلہ لے رہا تھا۔ شہریار اب بھی غصے سے پاگل ہوتا ہوا گارڈ پر مکے برسا رہا تھا۔ گارڈ بیچارے کو بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیوں اسے مار رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے دلی جذبات سے ناواقف تھا۔ پھر وہ گارڈ کو ادموا کر کے وہاں سے چلتا بنا۔ اس نے ابیہ کو کھانا کھانے کے لیے بھی نہ کہا، کیونکہ وہ خود ہی اپنی حرکت پر شرمندہ ہو گیا تھا۔
اسے خود ہی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ اگر گارڈ نے اسے تھپڑ مار بھی دیا تھا تو اس میں کوئی بڑی بات نہ تھی، وہ بھی اسے اذیت دینے کے لیے یہاں لایا تھا۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، کیونکہ جس بات کا جواب وہ دماغ سے معلوم کرنا چاہتا تھا، اس کا جواب تو اس کے دل کے کسی کونے میں دبکا بیٹھا تھا، جو اس کی غیرت کے ڈر سے ہی باہر نہ آ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی سوچوں میں مگن ہو گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا، وہ بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ پا رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد شہریار نے دوبارہ ڈیرے کا رخ نہ کیا، کیونکہ وہ جب بھی اس کی شکل دیکھتا تو اس کے دل کے کونے میں چھپی معصوم محبت سر اٹھانے لگتی۔ آج وہ ڈیرے پر تو آ گیا تھا، مگر اس کے کمرے میں نہ گیا، بلکہ برآمدے میں بیٹھ کر علی کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اچانک سے شہریار کے فون پر ایک کال آئی، جسے سن کر اس کی باتیں کھل گئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا کہہ رہا تھا کہ زاویار کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس وقت ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ یہ سن کر تو شہریار کے چہرے پر ایک قاتلانہ مسکراہٹ آ گئی۔ فون کٹ کرتے ہی اس نے ساری بات علی کو بتائی تو وہ بھی خوش ہو گیا، مگر دیوار کی دوسری طرف بیٹھی لڑکی یہ بات سن کر آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ ساری آوازیں سن رہی تھی اور اسے یہ بالکل بھی منظور نہ تھا کہ اس کا بھائی پکڑا جائے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی زاویار ان کے ہاتھ آئے گا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے، اور وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے ہی وہ اس کی موت کی خبر نہ سننا چاہتی تھی، اور یہی سوچ سوچ کر اس کے آنسو نکل رہے تھے، کیونکہ اب یہ ہونے جا رہا تھا۔ اسی وقت ہی اسے علی اور شہریار کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، کیونکہ اب وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ شہریار اور علی شہریار کی ویگوں میں آگے آگے تھے، اور ان کے بعد بھی 3 گاڑیاں ان کے پیچھے چل رہی تھیں۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب وہ ایبٹ آباد پہنچے تو ایک نئی مشکل ان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ شاید شہریار کے گارڈ کو غلط خبر ہوئی تھی۔ وہاں پر تو زاویار اور نور کا کوئی نام و نشان ہی نہ تھا، مگر شہریار واپس نہ آنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کو لے کر ہی جائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خبر جھوٹی نہیں بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہی زاویار اور نور کو خبر ہو گئی، اسی لیے ہی وہ بھاگ گئے ہیں۔ وہ بالکل صحیح سوچ رہا تھا۔ وہ اسی ہوٹل کے آس پاس ہی موجود تھے جہاں پر شہریار اور اس کے گارڈ ان دونوں کو تلاش کر رہے تھے۔ شہریار، ہم واپس چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ علی اب شہریار کا ہاتھ پکڑ کر اسے ویگو کی طرف لانے لگا تھا، مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ علی، تمہارے لیے یہ عام بات ہوگی، مگر میرے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اگر آج وہ لوگ مجھے نہ ملے تو میں گھر نہ جاؤں گا، بلکہ ساری زندگی ہی انہیں یہیں پر ڈھونڈتا رہوں گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہی ہیں۔ علی بیچارہ بھی اس کی بات پر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست اپنی ضد کا پکا ہے، اور اگر ایک مرتبہ وہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا تو اس چیز کو کر گزرتا۔ علی اپنی دوست کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ کر نہ جا سکتا تھا، اس لیے ہی اس کے ساتھ وہیں پر رک گیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ دوپہر سے اب رات ہو چکی تھی، مگر ان دونوں کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ اسی ہوٹل کے قریب ایک دوسرے ہوٹل کے کمرے میں نور آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ اسے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کا بھائی اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ دونوں نکاح بھی کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے خاندان والے ان دونوں کو مار ڈالیں گے یا پھر اسے طلاق دلوا دیں گے، مگر اسے زاویار کے ساتھ نہ رہنے دیں گے۔ نور، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھنا، وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے، اور اگر ہمیں ڈھونڈ بھی لیا تو میں کسی صورت بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے سہلا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کو یوں روتا ہوا نہ دیکھ سکتا تھا، مگر زمانہ تو ان کی محبت کا دشمن ہو گیا تھا۔ زاویار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر بھائی نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ ہم دونوں کو گولی مار دیں گے، وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنے خاندان کے رسم و رواج کو اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے بھی ایک لڑکی نے اس کی طرح ہی پسند کی شادی کرنے کی جرت کی تھی، اور اسے گاؤں کے بیچ چوراہے پر ہی پھانسی دے دی گئی تھی۔ میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تمہارا بھائی میری جان لے بھی لے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاتا رہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی محبوب بیوی کے گلے سے لگ گیا، مگر اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس نے
ایک غلط قدم اٹھایا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گھر والے بھی اس پر راضی نہیں ہیں۔ وہ دونوں بیٹھے ابھی دکھ سکھ کی بانٹ رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زاویار فوراً ہی بیڈ سے اتر آیا تاکہ دروازہ کھول سکے، مگر نور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زاویار پلیز دروازہ نہ کھولیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر بھائی ہوئے تو پھر؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی تو اس کے گھر سے بھاگنے کے بعد کبھی خشک ہی نہ ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے خیال آتا کہ اس نے غلط قدم اٹھایا ہے، مگر زاویار کی محبت اسے سنبھال لیتی۔ ارے پگلی، تم تو ایسے ہی ڈر رہی ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے پیزا آرڈر کیا ہے، شاید وہی ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہاتھ چھڑوا کر دروازے کی طرف آ گیا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے شہریار کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا۔ شہریار کو دیکھ کر زاویار پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ اب شہریار اپنے گارڈ سمیت اس کمرے کے اندر آ چکا تھا۔ نور بیچاری تو ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ وہ زاویار کے بازو کو پکڑے اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا سامنا نہ کر سکتی تھی۔ نور، تم کیوں اس شخص کا ساتھ دے رہی ہو؟ تو مجھے سب سچ سچ بتا دو، پھر دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ بڑے مان کے ساتھ اپنی بہن سے کہنے لگا تھا، کیونکہ وہ تو اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ نور کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ بھائی کی بات سن کر تو نور بھی حیران رہ گئی کہ آخر وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شہریار، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نور نے اپنی پسند سے ہی میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ نور نے تو کوئی جواب نہ دیا تھا، مگر اس کی طرف کا جواب زاویار دے رہا تھا۔ زاویار کے منہ سے اپنی بہن کا نام سن کر تو وہ آگ بگولا ہو گیا، حالانکہ وہ اس کے نکاح میں تھی اور اتنے دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ شہریار ان دونوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، مگر زاویار کی بات سن کر وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ان کی طرف آیا اور پسٹل زاویار کی کن پٹی پر تان لیا۔ یہ دیکھ کر تو نور کا دل اور روح دونوں ہی لرز گئے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو مرتا ہوا نہ دیکھ سکتی تھی۔ بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ زاویار کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ مجھے مار ڈالیں، مگر میں اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نور جو تھوڑی دیر پہلے اپنے شوہر کے کاندھے سے لگی ڈری سہمی پیچھے چھپی ہوئی تھی، فوراً سے آگے آئی اور اپنے دونوں ہاتھ شہریار کے سامنے جوڑ دیے۔ بہن کے منہ سے ایسی بات سن کر تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ آج تک اس بات کو جھٹلایا تھا، مگر آج نور نے ہی اپنی محبت کی تصدیق کر دی تھی۔ شہریار کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زاویار کے بھیجے کو گولیوں سے اڑا دے اور اپنی بہن کو لے کر یہاں سے چلا جائے، مگر اچانک ہی اسے اپنے فیصلے پر ندامت ہونے لگی، کیونکہ اسے ابیہ کے ساتھ اپنی محبت یاد آ گئی تھی اور وہ سوچنے لگا کہ وہ بھی تو اس انجان لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی بہن اور شہریار کی کیا غلطی ہے؟ وہ ویسے بھی ایک ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا، اسی لیے ہی اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ زاویار اور نور تو اب بھی ڈر رہے تھے کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو۔ پھر شہریار نے کچھ دیر سوچنے سمجھنے کے بعد پسٹل ایک طرف پھینک دیا اور زاویار کے گلے سے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر تو نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے، کیونکہ شہریار کے سمجھ سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس نے ان دونوں کو معاف کر دیا ہے۔ نور بھی اب بھائی کے گلے سے لگی کھڑی تھی، کیونکہ زاویار ابھی بھی پیچھے ہٹا تھا۔ شہریار نے اپنی بہن کے ماتھے کو بوسہ لیا اور اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا، کیونکہ اسے اپنی سوچوں پر ہی ندامت ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں میں سے نہ تھا جو عورتوں پر تو پابندیاں لگاتے اور خود زمانے بھر میں رنگ رلیاں بناتے رہتے۔ اسی لیے ہی وہ آج اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ نور اور زاویار کی کوئی غلطی نہیں۔ انہوں نے غلط قدم اٹھایا تھا، مگر وہ بھی گھر والوں کی وجہ سے۔ اگر گھر والے ان دونوں کے رشتے پر راضی ہو جاتے تو انہیں یہ سب کرنا ہی نہ پڑتا۔ علی بھی وہیں پر کھڑا تھا اور اب اسے اپنے دوست پر گروہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ اس کا دوست ایک اچھی طبیعت کا مالک ہے، مگر آج تو یہ بات بالکل ہی واضح ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر شہریار کے ساتھ باہر آ گئے تھے۔ شہریار نے زبردستی ان دونوں کو اپنی ویگو میں ہی بٹھایا تھا۔ وہ دوسری گاڑی میں بیٹھنا چاہتے تھے، مگر وہ انہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ سارا راستہ ہی شہریار زاویار سے باتیں کرتا آیا تھا، کیونکہ زاویار اگلی سیٹ پر شہریار کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ نور پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنی قسمت پہ رشک کر رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی پر بھی بہت پیار آ رہا تھا، جس نے اس کے دل کی دنیا اجڑنے سے بچا لی تھی۔
پھر سے ایک لمبی مسافت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں لاہور پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنے گھنٹے لگ گئے۔ شہریار نور اور زاویار کو لے کر گھر نہ گیا بلکہ سیدھا ڈیرے پر آ گیا، کیونکہ ابھی اس نے اپنا مسئلہ بھی سلجھانا تھا۔ اس نے زاویار سے یہ نہ کہا تھا کہ وہ اس کی بہن کو اپنی قید میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ ان دونوں کو لے کر اسی کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں پر ابیحہ قید تھی۔ وہ بیچاری تو رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب تک تو اس کے بھائی کی سانسیں رک چکی ہوں گی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تو ابیحہ نے فوراً سے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، کیونکہ اس کے سامنے زاویار نور کھڑے تھے اور شہریار ان دونوں کے پیچھے کھڑا تھا جو ابیحہ کو نظر نہ آ رہا تھا۔ زاویار اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہریار سے کچھ کہتا، نور نے اسے روک لیا۔ زاویار بھائی نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، بلکہ ہماری غلطی کی وجہ سے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نور کی بات پر زاویار بھی رک گیا، کیونکہ اسے بھی احساس ہو گیا کہ اگر وہ بھی شہریار کی جگہ پر ہوتا تو بالکل ایسے ہی کرتا۔ اب زاویار آگے بڑھ کر ابیحہ کو رسیوں کی قید سے آزاد کر رہا تھا۔ پیچھے وہ دونوں بھائی بہن کھڑے نم آنکھوں کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہونے والا تھا۔ جیسے زاویار نے اسے آزاد کیا تو وہ بھائی کے گلے سے لگ گئی اور اتنا روئی کہ اسے دیکھ کر شہریار کا دل ہی پسیج گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسی کی وجہ سے اتنا رو رہی ہے اور وہ رو بھی اسی کی وجہ سے رہی تھی، مگر شہریار کے اس عمل سے اب ابیحہ کے دل میں بھی اس کی عزت پیدا ہونے لگی تھی اور وہ خوشی کے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ سب شہریار کی وجہ سے ہی ہوا تھا، مگر وہ بیچارہ تو ڈر رہا تھا کہ وہ اس سے نکاح کی حامی نہ بھرے گی۔ پھر شہریار نے سب کے سامنے ہی اپنی محبت کو پرپوز کر دیا۔ ابیحہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہاری رضامندی کے ساتھ۔ بے شک وہ اپنی محبت کا اظہار روکے پھیکے انداز میں کر رہا تھا، مگر پھر بھی ابیحہ دل سے خوش ہو گئی، کیونکہ وہ اتنے دن یہاں پر قید رہی تھی، مگر شہریار نے اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالا تھا اور اب وہ اس کے بھائی کو بھی صحیح سلامت اس کے سامنے لا چکا تھا، تو وہ کیسے انکار کر سکتی؟ مگر اس نے اقرار بھی نہ کیا اور بس دھیما سا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر زاویار بھی سمجھ گیا کہ وہ شہریار سے نکاح پر رضامند ہے۔ شہریار بھائی، آپ نکاح کی تیاری کیجیے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا نکاح آپ کے ساتھ کرواؤں گا۔ آپ جیسے عظیم شخص سے ہماری رشتہ داری ہو رہی ہے، یہ میرے لیے گرو کی بات ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی شہریار کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، مگر اب بھی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ ابھی گھر والوں کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا اور زاویار نے بھی شہریار کو روک دیا، حالانکہ وہ گھر والوں کو بتا کر ہی نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر زاویار چاہتا تھا کہ پہلے نکاح ہو جائے، اس کے بعد ہی گھر والوں کو خبر دی جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر والے بالکل بھی اپنی بیٹی کی شادی غیر برادری میں نہ کریں گے۔ ان کا حال بھی بالکل قریشی خاندان کی طرح ہی تھا۔ نور بھی اپنے شوہر کی بات سے اتفاق رکھتی تھی، اسی لیے ہی شہریار کی بھی ان کی بات ماننی پڑی۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہی ان دونوں کے نکاح کا انتظام ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر دستخط کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ خوش بھی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں شہریار جیسا جیون ساتھی ہی چاہا تھا جسے رشتوں کا احساس ہو۔ شہریار تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، اس نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا اور اس کی بہن کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ نکاح ہوتے ساتھ ہی وہ سب ایک ساتھ حویلی پہنچ گئے۔ سب لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے تھے، مگر جب شہریار نے ساری بات بتائی تو سب کو چپ لگ گئی، کیونکہ نور بھی اس سب میں شامل تھی۔ پہلے تو شہریار کے والد عدنان قریشی نے بڑا واویلا مچایا، مگر وہ کچھ نہ کر سکے، کیونکہ ان کے دونوں بچے ہی اپنی مرضی سے نکاح کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی دل بڑا کر کے اپنی بہو اور داماد کو قبول کر لیا۔ لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ رہتا تھا اور وہ تھا خان فیملی کا۔ شہریار نے سوچا کہ وہ آج نہیں بلکہ کل شہر جائیں گے۔ زاویار نے بھی اس کی بات مان لی۔ اب سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ نور زاویار کو اپنے کمرے میں لے گئی اور شہریار اپنی من پسند بیوی کو اپنے ساتھ اپنے ہی کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھامے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تھا، مگر ابیحہ تو شرم کے مارے ٹماٹر کی طرح لال ہوئے جا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، اب کیوں شرما رہی ہیں؟ اب تو ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو اس کے بعد پر ابیحہ بھی مسکرا دی۔ ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے یادگار رات تھی۔ صبح سویرے ہی وہ چاروں شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ خان ویلا کے لوگوں کا حال بھی قریشی حویلی جیسا تھا، وہ بھی
ان لوگوں کے رشتے کو قبول نہ کر رہے تھے، مگر اب سب کچھ ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اسی لیے مجبوراً انہیں چپ رہنا پڑا۔ زاویار اور نور تو وہیں پر رہ گئے کیونکہ وہی زاویار کا گھر تھا، مگر شہریار اپنی بیوی کو لے کر واپس حویلی آ گیا۔ سارا راستہ ہی وہ ہنستے مسکراتے آئے تھے کیونکہ ان کی زندگی کے مسائل اب ختم ہو چکے تھے اور ایک نئی زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی جو واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اگر اس دنیا کے سارے مرد ہی شہریار کی طرح ہو جائیں تو پھر معصوم دل اجڑنے سے بچ جائیں اور غلط سوچ رکھنے والے خاندانوں کی بھی نسل کشی نہ ہو، کیونکہ اگر اس روز شہریار زاویار پر گولی چلا دیتا تو پھر زاویار کے خاندان والوں نے بھی شہریار کو نہ چھوڑنا تھا۔ اسی طرح دونوں خاندان ہی ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر مر جاتے، مگر شہریار نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے 4 معصوم دلوں اور 2 خاندانوں کو اجڑنے سے بچا لیا تھا۔